یہ ہے پلس آف دا ٹائم۔ تاریخ کبھی صرف الفاظ نہیں ہوتی، یہ چیخیں ہیں، خواب ہیں، جیت اور ہار کی کہانیاں ہیں۔ سال 1815 نیپولین بوناپارٹ کی زندگی فتوحات اور عظمت سے بھری رہی، لیکن اس کا انجام تنہائی اور جلا وطنی پر ہوا۔ واٹر لو کی شکست کے بعد یورپی طاقتوں نے اسے قید کر کے دنیا سے کاٹ دیا۔ اسے برطانیہ نے جنوبی بحر اوقیانوس کے ایک دور افتادہ جزیرے سینٹ ہیلینا بھیج دیا، جہاں چاروں طرف سمندر تھا اور فرار ناممکن۔ نیپولین، جس نے یورپ کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اب ایک چھوٹے سے گھر میں محدود ہو گیا۔ اس کے ارد گرد چند وفادار ساتھی تو موجود تھے، لیکن اصل میں وہ تنہا تھا۔ وہ اپنی عظمت رفتہ کو یاد کرتا، اپنی فتوحات اور شکستوں پر غور کرتا اور اکثر لکھنے اور یادداشتیں ترتیب دینے میں وقت گزارتا۔ جزیرے کا موسم سخت، صحت خراب اور دل شکستہ کیفیت اس کی زندگی کو مزید دشوار بناتی گئی۔ دنیا جس کے قدموں میں کبھی وہ بادشاہوں کو جھکاتا تھا، اب اسے بھول چکی تھی۔ دشمن اس کی نگرانی کرتے تھے اور دوست دور جا چکے تھے۔ یہ تنہائی اس کے زوال کی علامت بن گئی۔ آخرکار 1821 میں اسی جلا وطنی اور تنہائی میں اس کی موت واقع ہوئی۔ سال ہے 1907۔ نیوزی لینڈ کی سرزمین پر آج کی صبح ایک نیا سورج طلوع ہوا۔ 26 ستمبر 1907 کو وہاں اعلان ہوا کہ خواتین کو اب صرف ووٹ ڈالنے کا ہی نہیں بلکہ خود انتخابات لڑنے کا بھی حق ہے۔ یہ لمحہ عورتوں کی جدوجہد کا سنگ میل تھا۔ دنیا کو پیغام ملا کہ ہم آدھی آبادی ہیں اور فیصلہ سازی میں ہمارا حق بھی آدھا ہے۔ 1960 میں ایک نئی روش شروع ہوئی جس نے سیاست کو ٹی وی پر لے آئی۔ رات کا وقت ہے، اسکرینیں روشن ہیں، لاکھوں آنکھیں جمی ہیں۔ امریکہ کے صدارتی امیدوار جان ایف کینیڈی اور رچرڈ نکسن پہلی بار ٹی وی پر آمنے سامنے ہیں۔ کینیڈی کی مسکراہٹ، اس کا اعتماد، اس کی جوانی دل جیت لیتی ہے، جبکہ نکسن پسینے میں شرابور، تھکن زدہ اور کمزور دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا پہلا ٹی وی مباحثہ تھا اور یہ لمحہ ثابت کر گیا کہ سیاست صرف الفاظ نہیں، چہروں اور تاثرات کی جنگ بھی ہے۔ یمنی انقلاب۔ یمن کی زمین پر عوام صدیوں سے بادشاہت کے نیچے دبی تھی۔ غربت، ناانصافی، غلامی ان کی قسمت تھی، لیکن 26 ستمبر 1962 کو فوجیوں نے شاہی محل پر دھاوا بولا، توپوں کی گنگرج گونج اٹھی، گولے برسے اور چند گھنٹوں میں پرانی حکومت ملبے میں بدل گئی۔ اعلان ہوا یمن اب بادشاہت نہیں، جمہوریت ہے۔ یہ لمحہ مشرق وسطیٰ کے لیے آزادی کی نئی امید بن گیا۔ 1984 مزدوروں کی بغاوت۔ انگلینڈ کی کانوں میں ہزاروں مزدور کام کرتے تھے۔ ان کے ہاتھوں کی محنت سے کوئلہ نکلتا، فیکٹریاں چلتی اور ملک کی معیشت چلتی۔ مگر جب وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر نے فیصلہ کیا کہ گھاٹے کے باعث کئی کانیں بند کر دی جائیں گی، تو ان مزدوروں کو لگا کہ ان کا روزگار، ان کے بچوں کا مستقبل چھن جائے گا۔ ان کی فیکٹریاں نہیں، ان کی زندگیاں بند ہو رہی تھیں۔ غصہ بڑھا، دلوں میں آگ لگی اور 26 ستمبر 1984 کو ملک بھر میں مزدور سڑکوں پر نکل آئے۔ یہ صرف مزدوروں کا احتجاج نہیں تھا، یہ پورے برطانیہ کی سیاست کو ہلا دینے والی بغاوت تھی۔ سڑکوں پر نعرے تھے، ہم پسینہ دیتے ہیں، ہم روٹی مانگتے ہیں۔ دوستو، یہ مزدوروں کا پہلا اور مضبوط بغاوت کا علم تھا کہ وہ بعد میں رنگ لے آیا۔ یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ تاریخ ہمیشہ طاقتوروں سے نہیں بنتی، بلکہ ان سے بنتی ہے جو حوصلہ کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ دوستو، پھر ملیں گے اور تاریخی واقعات کے ساتھ۔ شکریہ۔